اگلے اہم ترین حلقہ ناظرین بھمبر 2 LA6 سمانی. اہم ترین حلقہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے راجہ مقصود, پاکستان تحریک انصاف کے علی شان سونی, پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری ادریس اور مسلم کانفرنس کے خوشنود اعظم جو ہیں راجہ خوشنود, یہ مد مقابل ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر فخر الدین ہیں جماعت اسلامی کے, تحریک لبیک پاکستان کے غلام قادر, اور جو ایک آزاد امیدوار یہاں سے چودھری عبدالرزاق بھی موجود ہیں. درانی صاحب, بھمبر 2 LA6 سمانی کیا نظر آ رہا ہے؟ علی شان سونی جو ہیں وہ حال ہی میں شاید تبدیلی کی نظر ہوئے ہیں, ان کے آنے سے کیا فرق پڑے گا؟ پہلے کہاں تھے اور اس حلقے کی ذرا جو نیچر ہے وہ بتا دیجئے. دیکھیں, یہ حلقہ جو ہے وہ علی شان سونی صاحب مسلسل یہاں سے الیکشن ون کرتے آ رہے ہیں, اور چودھری رزاق صاحب جو آزاد امیدوار ہیں. اصل مقابلہ چودھری رزاق جو پی ٹی آئی کے سٹالورڈ سے, پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے مضبوط ترین امیدوار تھے ٹکٹ کے لیے, ان کو اگنور کر کے, ان کو نظر انداز کر کے علی شان سونی صاحب کو ٹکٹ دیا گیا. ایک تو دونوں ایک ہی برادری سے ہیں, جاٹ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کے اس وجہ سے ان کا آپس میں ہمیشہ سے یہاں پہ گمسان کا ران پڑا ہے. اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پہ بہت بڑا خطرہ ہے, اگر یہاں فوج یا رینجرز کو تعینات نہ کیا گیا تو یہاں پہ بہت بڑا مسلح تصادم ہونے کا خطرہ ہے اس ایریا میں. تو یہاں پہ تو لوگ مورچہ زن ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی الیکشن کے دوران, اور یہاں کئی بار جو ہے قتل و غارت بھی ہوئی. تو اس وقت جو سچویشن آپ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے چودھری علی شان سونی اور جو PMLN کے راجہ مقصود صاحب ہیں, راجہ مقصود صاحب کو بیسیکلی بعد میں اکٹھا کر کے لوگوں نے وہاں پہ الیکشن کے لیے تیار کیا. وہ پہلے ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں تھے جی, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ علی شان سونی صاحب کو الیکشن جتوانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. راجہ مقصود صاحب کے بارے میں یہ لوگوں کو پتہ ہے بات ہے یہ بات, کیونکہ اگر راجہ مقصود صاحب الیکشن نہ لڑتے اور راجہ مقصود صاحب الیکشن سے وڈرا کر جاتے تو یہ ووٹ جو ہے وہ چودھری رزاق صاحب کو ملنا تھا, اور چودھری رزاق کو ووٹ ملنے کی صورت میں علی شان سونی صاحب مشکل میں پڑ سکتے تھے. اس لیے یہ کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ علی شان سونی صاحب کے ہمدردوں نے راجہ مقصود صاحب کو مجبور کیا, یا ان کو کسی طرح بھی مینج کرنے میں وہ کامیاب ہوئے کہ وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوں, وہ PMLN کا ٹکٹ لیں تاکہ وہ اس ووٹ بینک کو توڑ سکیں جو چودھری رزاق کو ملنا ہے. اگر آج بھی راجہ مقصود صاحب الیکشن وڈرا کریں تو چودھری رزاق صاحب دن کے 12 بجے الیکشن ون کر سکتے ہیں آزاد حیثیت میں جی. لیکن راجہ مقصود صاحب اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ چودھری علی شان سونی کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں. یہ تجزیہ سیاسی پنڈتوں کا یہ جو ہے نا تجزیہ خیال ہے, تو ہمارا نہیں ہے, یہ وہاں کے لوکل جو ہے لوگوں کا خیال ہے کہ راجہ مقصود صاحب کو الیکشن اس وجہ سے کھڑا کیا گیا کہ وہ علی شان سونی صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا سیاسی, اور چودھری رزاق صاحب کو اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس حلقے میں PTI اور آزاد امیدوار کے درمیان مقابلہ ہے, جبکہ PTI اور آزاد امیدوار, بڑی دلچسپ بات, اور یہ دونوں ہی PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں. اچھا, یہ ناراض ہیں چودھری عبدالرزاق؟ چودھری رزاق صاحب جو ہیں وہ تو بڑے سٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے, کیونکہ یہ بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ گئے تھے PTI میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے. اس وقت جو ہے وہ انہوں نے جوائن کی تھی PTI جب PTI میں کوئی نہیں تھا جی. تو انہوں نے پھر جو ہے نا ٹکٹ ان کو نہ ملنے کی صورت میں انہوں نے احتجاجاً جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا آزاد امیدوار حیثیت سے. اب اس وقت جو ہے وہ ان کی پوزیشن کافی بہتر ہو گئی ہے, لیکن راجہ مقصود صاحب کے الیکشن لڑنے کی وجہ سے چودھری علی شان صاحب کو کافی فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ ایک راجپوت بیلٹ جو ہے وہ مخصوص بیلٹ میں ان کے ووٹ جو ہیں وہ چودھری رزاق کو جو پڑھنے تھے وہ راجہ مقصود صاحب ان کو روکیں گے, اور وہاں سے جو ہے وہ علی شان سونی صاحب کو پولیٹیکل فائدہ ہوگا. لیکن دیکھیں آپ کے یہاں پہ بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہی, اور آپ مسلم کانفرنس کو بھی دیکھ لیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی. البتہ جو ہے وہ بھی راجہ خوشنود اعظم ہے, وہ بھی راجہ ہیں, لیکن یہ لوگ نامی گرامی وہ نہیں ہیں جو پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہیں یا ان کو خانہ پوری کے لیے ٹکٹ دیے گئے مختلف جو ہیں. یہ اپنا جماعت کا جو تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے وہ کیری کریں گے. شاید کہنا کہ یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ بس ہم نے وفاقی جماعت کو فائدہ دینا ہے. یہ فائدہ دیں یا نہ دیں, لیکن یہ الٹیمیٹلی
اپنا آپ نے پریزنس تو رکھنی ہے جماعت کی. جی جی جس حلقے میں آپ ٹکٹ نہیں دے رہے یا آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس حلقے میں فلاں جماعت ختم ہو گئی ہے یا وہ سرے سے اس کا صفایا ہو گیا. اس لیے وہاں پہ آپ نے پریزنس رکھنی ہے, تو اس لیے وہ ٹکٹ بھی دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں تحریک لبیک کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان سب جماعتوں کے جو ہے نا اس سے زیادہ غلام قادر وہ ان سب جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیں گے, میری پریڈکشن ہے. سب سے زیادہ مطلب جو چھوٹی جماعتیں ہیں, جی جی جو پہلی جو پوزیشنز ہیں اس کی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باقی جماعتیں ہیں ان سے زیادہ ووٹ لینے کی توقع ہے ان سے. بہت شکریہ مرتضیٰ درانی صاحب.